ایک اور ڈیولپمنٹ ہوگی جو PDP کے ایک MLA نے اپنی بل جو بھیجی تھی وہ LG نے پاس کی ہے، اس میں بھی عبداللہ صاحب یا یہ کمیٹی خدا نہ خواستہ کل کو اپنے اس وعدے سے مکرتی ہے، سب سے پہلے ان کو اکاؤنٹیبلٹی ہے بیفور دا ہاؤس، کیونکہ آن دا فلور آف ہاؤس جب انہوں نے وعدہ کیا ہے، ایک چیف منسٹر نہیں سٹنگ چیف منسٹر وعدہ کر رہا ہے۔ نمسکار دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل انفو SK۔ تو آج ایک بڑی اپڈیٹ سامنے نکل کر آ چکی ہے۔ جتنے بھی جو ہمارے ڈیلی ویجرز اور کیجول لیبر امپلائیز ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ کیا کچھ ہے ساری ہم آگے اس ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ایسی ہی جو ہماری نئی اپڈیٹ ہے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو جو ایک اپڈیٹ ہے جو ہمارے امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وجاد درانی جی، انہوں نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ کیا ہے وہ سٹیٹمنٹ، چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس بیان میں۔ میں کئی بار آج تک عمر عبداللہ صاحب کی قائم کردہ کمیٹی کا خیر مقدم کر چکا ہوں، اور ایک اور ڈیولپمنٹ ہوگی جو PDP کے ایک MLA نے اپنی بل جو بھیجی تھی وہ LG نے پاس کی ہے، اس میں بھی اب ڈیبیٹ ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اس پر اطمینان رکھنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایوان میں لوگ ہیں کسی بھی پارٹی سے، وہ سب لوگوں نے اس میں سپورٹ کیا ہے۔ اگر عمر عبداللہ صاحب یا یہ کمیٹی خدا نہ خواستہ کل کو اپنے اس وعدے سے مکرتی ہے، سب سے پہلے ان کو اکاؤنٹیبلٹی ہے بیفور دا ہاؤس، کیونکہ آن دا فلور آف ہاؤس جب انہوں نے وعدہ کیا ہے، ایک چیف منسٹر نہیں سٹنگ چیف منسٹر وعدہ کر رہا ہے، اور جو 90 MLAs ہے کسی بھی پارٹی سے، ان سب نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس کوئی وجہ ہے اس کو نکارنے کی یا کوئی شک کرنے کی۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بار یہ ضرور ہوگا، اور تمام MLAs نے اس کا سپورٹ کیا ہے۔ تو ہمارے پاس خود ایک ایملگم ہے، اس میں تقریباً 50 سے لے کر 53 آرگنائزیشنز کے نمائندگان شامل ہیں۔ تو یہ پہلی ایک ایملگم ہے، اور ایجیک جو ڈیلیویجرز فورم ہے وہ ایجیک کا ایک کانسٹیٹیوئنٹ ہے۔ تو ہم لگاتار اس کوشش میں ہیں کہ ایجیک اس میں ایک ثالثی کا کردار ادا کرے۔ انہوں نے آج تک ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ڈیلیویجرز نے، چاہے وہ پے کمیشنز کا معاملہ ہو، چاہے 58 to 60 کا معاملہ ہو، چاہے وہ DA کا معاملہ ہو، کولا کو کنورٹ انٹو DA، ان تحریکوں میں اس جدوجہد میں سب سے نمایاں رول جو رہا ہے، جو سب سے بہترین کردار ادا کیا وہ ڈیلیویجروں نے کیا ہے۔ انہوں نے جیلیں کاٹی ہے، انہوں نے ڈنڈے کھائے ہیں۔ آج ہمارا ٹائم ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے۔ تو اس وقت ایجیک نے اپنی کمیٹی بنائی ہے جو گورنمنٹ کی کانسٹیٹیوٹ کمیٹی کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو پرسویشن کرے گی اور کوشش کرے گی جلد سے جلد مسئلہ حل ہو جائے۔ ادارے میں ہم نے سرکار سے گزارش کی تھی کہ وہ ایڈوانس میں سیلری ڈالے۔ اب سرکار اگر کرتی تو بہت بہتر تھا، حالانکہ ٹیکنیکلی کچھ ایشوز کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے کہ یہ فائنینشیل ایئر میں 13 مہینے کی تنخواہ ہو جائے گی، یا کوئی اور وجہ ہوگی ان کے پاس، لیکن سرکار اتنی مطلب پاورفل تھی، یا سرکار میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ایک آرڈر کر کے ہمیں 4 دن پہلے سیلری دے سکتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ بہت جلدی دینی پڑے گی، خالی 2-4 دن کا مسئلہ تھا۔ تو اب اگر سرکار گورنمنٹ ملازمین کو یا کارپوریشن ملازمین کو تنخواہ نہیں دے رہی ہے، کم سے کم ڈیلیویجرز کو، کیجول لیبرز کو، ان بیچاروں کو تنخواہ دے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کے اس چینل کے مادھیم سے سرکار سے گزارش کروں گا، ان سے مؤدبانہ میری گزارش ہے کہ وہ کم سے کم ڈیلیویجروں کو آج کے دن میں تنخواہ ریلیز کریں۔ اب دیکھیے، یہ پولیٹیکل بات آپ نے کی ہے، میں ایز این ایمپلائی اس پر بات تو نہیں کر سکتا۔ البتہ ہر ایک چیز کا اپنا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے، سرکار یہ چیزیں کرتی ہے، پہلی بار تو نہیں ہوا ہے، تو اس میں اتنا یہ بھی نہیں، ہمیں اب اتنا تنگ نظریہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کوئی پارٹی کی تو ہم اس پر اعتراض کریں۔ یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، میں اس کا جواب تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن بحث عام کشمیری میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چیف منسٹر کو ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، یار ایک ریاست چلا رہا ہے، 125 کروڑ لوگوں کا نظام چل رہا ہے، اس میں ہزاروں ڈپارٹمنٹ ہے، ہزاروں لوگ ہیں، اس کو ایسی پارٹی کرنی پڑتی ہے، ایسا کوئی شوق سے تو نہیں کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا، اتنا تنگ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔